بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بخاری کے ہیں. آج عورتیں کہیں جاتی ہیں، اکثر و بیشتر شوہر سے اجازت نہیں لیتی ہے، بلکہ کچھ علاقہ، کچھ اسٹیٹ تو ایسا بھی ہے وہ سیدھا سج دھج کے تیار ہو جاتی ہے اور شوہر سے کہتی کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں. شوہر کی مجال نہیں، شوہر کی ہمت نہیں کہ یہ کہہ دے کہ کیوں جاؤ گی یا میری اجازت کے بغیر کہاں جاؤ گی. اب وہ ہے یو پی اسٹیٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں کی عورتیں وہ شوہر کی ایک نہیں سنتی، وہ جہاں مرضی وہاں چلی جاتی ہے اور بغیر شوہر کی اجازت کے وجہ چلی جاتی ہے. تو شوہر کا بہت بڑا درجہ ہے، اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی. تو اس میں اس حدیث کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے کہ عورت کو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ نفلی عبادت سے اگر کسی انسان کا حق فوت ہوتا ہے، کسی انسان کا حق مارا جاتا ہے، تو اس نفلی عبادت پر انسان کا حق مقدم ہوگا. پتہ یہ چلا کہ نفلی عبادت بھی اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے یا نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. کیونکہ اگر شوہر سے اجازت نہیں لے گی، مثال کے طور پر اگر اجازت نہیں لی، روزہ رکھ لیا، اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کا کوئی حق کی ضرورت رہی ہو، کوئی حق ضرورت ہو اور وہ نفلی روزہ رکھی ہو، تو ایسی حالت میں گویا کہ اس کا حق فوت ہوتا ہے. تو اس لیے تو گویا کہ نفلی عبادت پر انسان کا حق مقدم ہے. تو پہلے شوہر کا حق ہے، بعد میں نفلی عبادت ہے. پتہ یہ چلا. دوسری چیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر گھر میں موجود ہے اور وہ کسی کو آنے کی اجازت دے گھر کے اندر. جب تک شوہر اجازت نہ دے، چاہے اس عورت کے بھائی ہو، چچیرا بھائی ہو، یا یعنی محرم کو چھوڑ کر کے غیر محرم اگر کوئی بھی ہو رشتہ دار میں، جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. اگر شوہر کہتا ہے کہ ہاں بلاؤ تو پھر اندر آنے کی اجازت دے، اور اگر شوہر منع کر رہا ہے تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے، اس لیے کہ شوہر موجود ہے. پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی عورت کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ شوہر کی امانت کا معاملہ ہو، چاہے شوہر کے روپے پیسے کی حفاظت کا معاملہ ہو، یا اور کسی چیز کے معاملہ ہو، تو عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لے لینی چاہیے. ہاں،
اتنی ضرور ہے کہ مثال کے طور پر 10 دن کے لیے شوہر کہیں چلا گیا اور شوہر بول کر کے نہیں گیا کہ میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں تو تم پیسہ اپنے کھانے پینے کے لیے خرچ کر لینا. تو اگر 10 دن کے لیے گیا ہے تو وہ 10 دن کھانے پینے کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ بغیر اجازت کے بھی وہ لے سکتی ہے اور خرچ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.